ایک موقع انسان کی زندگی میں حج کا بھی آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام زندگی میں لباس ہے یا پردہ ہے، حج کے موقع پر وہ اس سے مختلف ہے۔ ویسے بھی جو ہے عام طور پہ عورتیں اور مرد اکٹھے نہیں ہوتے، وہاں پر اکٹھے وہ طواف بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے، کیا تعلیمات؟ اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں جو عبادات ہیں، جو احکامات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، ان میں سب سے بنیادی چیز اطاعت خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا۔ کسی وقت اس نے کہا کہ یہ کام کرو تو اس کام کرنے میں برکت اور وہی نیکی ہے۔ کسی وقت وہ کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو تو اسی میں برکت اور نیکی ہے۔ مثلاً نماز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ دلائی، قرآن کریم میں اس کا بہت ذکر ہے، لیکن بعض اوقات ممنوعہ ہیں جن میں اسلام نے منع کیا کہ اس میں نماز نہ پڑھی جائے۔ اب ان اوقات میں اگر پڑھیں گے تو وہ نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، اس میں فرمایا کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا، بیمار ہو تو روزہ نہیں رکھنا، عام حالات میں وہ نیکی ہے، لیکن سفر میں اور بیمار ہونے کی حالت میں روزہ اگر کوئی رکھے گا تو وہ حکم عدولی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہے جو نیکی سے نکلتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، عام روزمرہ کی زندگی میں جو پردے کے تقاضے اس سے چاہے گئے، پردے کے احکامات دیے گئے، ان میں کہا کہ اس کی پابندی جو ہے وہ نیکی ہے۔ حج کے ایام میں کہا کہ ان کو ترک کرو، اور یہی دراصل نیکی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو ترک کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ آپ نہ کریں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں جو اسلامی عبادات میں سے سب سے افضل عبادت ہے، اور جس میں اس انسان حج کرنے والا اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے، اور حج کی عبادت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیاوی آرام و آسائش، تعیش، دنیاوی سامانوں کو چھوڑ چھاڑ کے وہ بالکل ہر چیز سے قطع تعلقی کر کے خدا کے گھر میں آ گیا ہے، اور وہاں پہ خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ عبادات بجا لا رہا ہے۔ اس میں مردوں کے لیے کہا کہ صرف 2 ایسی انسلی چادریں پہن لو، زیب تن کر لو، جس طرح گویا ایک موت وارد ہو رہی ہے اور کفن میں انسان سفید چادریں پہن کے چلا جاتا ہے، یہ بھی دراصل اپنے آپ پہ، اپنی پچھلی زندگی پہ ایک موت وارد کرنے والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہاں کہا کہ مرد یہ کر لیں، اور عورتوں کے لیے یہ کہا کہ جس طرح کفن میں بھی ان کے تھوڑے سے مختلف لباس کفن کے حصے ہوتے ہیں، اس طرح اس میں بھی انہیں کہا کہ وہ عام جو لباس ہے وہ زیب تن کر لیں، لیکن چہرے کا پردہ اور اس قسم کے ہاتھوں کے دستانے وغیرہ وہ نہ پہنیں۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور بھی صحابہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت جو ہے وہ حج کے دنوں میں وہ نہ تو چہرہ ڈھانکے گی، نہ دستانے پہنے گی، برقع نہیں پہنے گی۔ اسی طرح جو اس زمانے میں آسائش کے سامان سمجھے جاتے تھے، زعفران اور اس قسم کی اور خوشبوئیں، ان کا استعمال عام طور پہ عورتیں وہ کیا کرتی تھیں، عورتوں کے کپڑوں میں وہ لگتا تھا، زعفران سے رنگے ہوئے، اور بعض اور ایسی ہربل استعمال ہوتی تھی، نباتات جن سے وہ اپنے کپڑوں کو رنگتی تھی خواتین، ان کے رنگے ہوئے کپڑے وہ نہیں پہنے گی بلکہ سادہ کپڑے پہنے گی، یہ بات۔ اور تیسری بات اس میں جو اسلام نے یہ بتائی کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں دراصل ایسے ہی ہے جسے انسان قیامت کے روز اپنے خدا کے حضور حاضر ہوگا، اسی طرح انسان عورت ہو یا مرد ہو، وہ خدا تعالیٰ کے در پہ اس کے گھر کے ارد چکر لگا رہا ہے دیوانہ وار، اور انہی کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عبادات بجا لا رہا ہے، اور گویا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ بےتاب تڑپ رہا ہے۔ ایسی کیفیت ہے جو گویا ایک قیامت کی کیفیت ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور انسان حاضر ہوگا تو قرآن کریم نے اس کی مختلف نقشے کھینچے ہیں، مختلف جگہوں پہ اس کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ ایسا
ہلا دینے والا وہ گھڑی ہوگی کہ اس میں جو دودھ پلانے والی ماں ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، جو حاملہ ہے وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، باپ اپنے بچوں کو بھول جائے گا، انسان اپنے والدین کو بھول جائے گا، نہ اپنی بیوی نہ اپنے کسی ساتھی کا کوئی خیال نہیں رہے گا۔ تو یہ کیفیت وہاں پہ بھی چاہی گئی عبادت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور لوگ پیش ہوں گے تو وہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، ختنے نہیں ان کے ہوئے ہوں گے، تو عورتیں اور مرد سب خدا کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی حضور کہ اس وقت مرد عورتوں کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ عورتیں بھی ساتھ ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ وہ گھڑی اتنی سخت ہوگی کہ اس وقت کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا خیال ہی نہیں گزرے گا۔ تو یہی کیفیت یہاں پہ چاہی گئی ہے کہ اپنے آپ پہ ایک موت وارد کر کے اپنی ایک نئی پیدائش، اسی لیے جب حج مکمل ہوتا ہے تو انسان اپنا سر بھی منڈواتا ہے، بال کٹواتا، تاکہ وہ جس طرح ایک نئی پیدائش، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سر کے بال اتارے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک دراصل ایک نئی پیدائش ہے جس میں انسان اپنے پچھلے گناہوں والی زندگی سے تائب ہو کے نکلتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اس قسم کا خیال تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور سوچ یہی ہے کہ انسان صرف خدا کے حضور، خدا کے لیے بےتاب ہو کے چکر لگا رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو ایسی تڑپ میں کہاں کسی مرد کو ہوگی خواہش کہ وہ عورت کو دیکھے یا اس کی خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ ہو؟ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے اس عبادت کو اپنی انتہا تک پہنچانے کے لیے اس قسم کے احکامات دیے، تاکہ اس کی روح کو اس کے ماننے والے سمجھیں اور اس کے مطابق پھر اس عبادت کو بجا لیں۔ اور جیسے خان صاحب آپ نے بیان فرمایا کہ اس میں ایک دیوانگی کا رنگ ہے دراصل، کہ جیسے ایک دیوانہ شخص جو ہے وہ اپنے محبوب کے گھر کے گرد وہ چکر طواف کا وہ رنگ ہے، لباس کی اس کو ہوش نہیں ہوتی، جو ہے ظاہری زیب و زینت جو ہے کہ بالوں کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو کنگھی کرنی ہے، یہ فلاں کرنا ہے، تو خوشبوئیں لگانا ہے، کہ جیسے اس کو ہوش نہیں ہوتی۔ اور واقعتاً جو شخص سمبولک ہے لیکن اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر جو سب سے پرانا اور سب سے مقدس ہے وہ تو بیت اللہ ہی ہے، تو جو اتنی کوشش کر کے وہاں پہنچتا ہے اور وہ موقع ملتا ہے، اس کو پھر وہ باقی کہاں یاد رہتا ہوگا؟ اور یہ اگر ممکن ہی کہ نہیں، اور جو لوگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو، جو لوگ گئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت وارفتگی کا ایک عالم ہوتا ہے کسی طرف، اور واقعتاً وہ کہتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے یہ آپ کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہاں کوئی مرد جو ہے ساتھ طواف کر رہا ہے یا عورت کر رہی ہے، وہ ایسی دیوانگی کے عالم میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں ایک کشش رکھی ہے، اور جو ہے اس وقت انسان کی کیفیت وہ کہتے ہیں اور یہ ہوتی ہے اور بدل جاتی ہے۔ بالکل اس میں وسیم صاحب یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ یہ جو وہ ایسی چیز ہے، سب سے افضل چیز ہے وہ، تو ہم دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف ایک سائیکل کھڑی ہے اور ایک طرف آپ کے پاس مرسڈیز ہے، تو آپ سائیکل پہ سفر کرنا تو نہیں پسند کریں گے، آپ اسی کو پسند، آپ دسترخوان پہ مختلف قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں، تو جو اچھا ہے کھانا، جس کو آپ چاہتے ہیں، آپ اسی کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے۔ تو اس میں تو خدا تعالیٰ کی ذات، اس کا گھر ہے جو سب سے افضل، جس کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کی وہ قسم جس میں جو سب سے اعلیٰ ہے اس میں وہ پہنچا ہوا ہے، تو پھر ان چیزوں، اتنی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا کی طرف دیکھے تو یہ ایک عجیب صورت بنتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خان صاحب۔